عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع۔ صحابہ کرام اور اس طرح ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل سنت والجماعت کا اس باب پر اجماع ہے کہ عثمان بن عفان عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت نبوت کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ سب نے اس کو تسلیم کیا ہے، کیونکہ آپ شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بعد مطلقاً سب سے افضل ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر رضی اللہ عنہما کے بعد احقیت خلافت پر اجماع بہت سے علماء حدیث وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ نمبر 1، ابن ابی شیبہ نے حارثہ بن مضرب سے روایت کی ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حج کیا تو لوگوں کو دیکھا کہ انہیں اس سلسلے میں کوئی شک نہیں تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ہونے والے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ نمبر 2، ابو نعیم اصفہانی نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا تھا، میرے گھٹنے عمر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے سے لگ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ لوگ کس کو امیر بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا لوگوں نے اپنا معاملہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے کر رکھا ہے۔ نمبر 3، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے شریک بن عبداللہ القاضی سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ اگر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل کسی کو سمجھ رہے ہوتے تو گویا انہوں نے دھوکہ دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، انہوں نے عدل و حق کو لوگوں میں نافذ کیا۔ پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو 6 افراد پر مشتمل شورا بنا دی، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جمع ہو گئے۔ اگر وہ عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل کسی کو سمجھتے ہوتے تو گویا انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا۔ مذکورہ بیانات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں صحابہ کرام کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ خلافت کے زیادہ مستحق عثمان رضی اللہ عنہ ہی ہیں، کیونکہ صحابہ کے علم میں بعض وہ نصوص تھے جن میں اس بات کی طرف اشارہ موجود تھا کہ خلافت نبوت کی ترتیب میں فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا نمبر ہوگا، اور وہ جانتے تھے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بعد لوگوں میں مطلقاً سب سے افضل عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ نمبر 4، ابن سعد نے نزال بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے لوگوں میں جو سب سے افضل بچے تھے ان کو خلیفہ بنایا ہے، اور افضل کو اختیار کرنے میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ نمبر 5، حسن بن محمد الزعفرانی کا بیان ہے کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں نے بالاجماع ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد 6 افراد پر مشتمل شورا تشکیل دی اور انہیں حکم دیا کہ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ منتخب کر لے۔ شورا نے عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ ابو حامد محمد المقدسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے کہ جان لو کہ امام حق عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ شورا نے خلیفہ کے انتخاب کو عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر دیا اور عبد الرحمن نے آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور صحابہ نے آپ کی رائے کو درست قرار دیتے ہوئے اس پر اجماع کر لیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حق کی راہ پر قائم رکھا، عدل و انصاف کو عام کیا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ اور بھی علماء کا بیان یہاں پر نقل کیا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ 10 میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے کما حق کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔